إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل
كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. معزز حاضرین جمعہ، برادران ملت اسلامیہ، نوجوانان ملت، خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ ہم اس مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں اور اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اور اس کی مغفرتیں لوٹ رہے ہیں. یقیناً ہمارے لیے یہ سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے کہ رب کریم نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عنایت کیا اور اس مبارک مہینے کے روزے رکھنے کی ہمیں طاقت دی. ورنہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے کے آنے سے پہلے اس دنیا سے چل بسے اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مہینہ تو پا رہے ہیں، مبارک مہینہ، لیکن صحت یاب نہ ہونے کی وجہ سے، دائمی بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہیں. یقیناً ہم اس پر رب کریم کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. سامعین محترم، یہ مبارک مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے اور قرآن کریم یہ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب ہے. جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ان تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم افضل الکتاب ہے. اور اس قرآن کریم کو لے کر کے جو فرشتہ نازل ہوا وہ فرشتہ افضل الملائکہ ہے، تمام فرشتوں میں افضل ہے، جس کو روح الامین، جس کو جبرائیل امین کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ قرآن جس نبی پر نازل کیا گیا، جس نبی کے دل پر اتارا گیا، وہ نبی تمام نبیوں میں افضل ہے. وہ نبی اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نبی ہے اور سب سے زیادہ محبوب شخصیت اور محبوب ذات ہے. اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ کہ یہ کتاب یعنی کلام مجید رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا ہے اور اس کو لے کر کے روح الامین نازل ہوئے ہیں، جبرائیل امین نازل ہوئے ہیں. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو اتارا گیا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. اس
کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو جنت کی رغبت دلائیں، لوگوں کو جہنم سے بچائیں۔ یہ قرآن کریم بڑی فضیلت والا ہے۔ اس قرآن کریم سے جو بھی منسلک ہوا ہے وہ افضل ہے، اور یہ قرآن کریم افضل شخص پر نازل کیا گیا، افضل ملائکہ کے ذریعہ اتارا گیا، اور جس امت کے لیے اتارا گیا وہ امت بھی تمام امتوں میں افضل قرار دی گئی، وہ امت بھی خیر امت کے لقب سے ملقب کر دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ارشاد اور اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہو، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ قرآن کریم جن دنوں میں نازل ہوا وہ ایام اور وہ مہینہ بھی افضل مہینہ قرار پایا، جس کو قرآن کریم نے اس طور پر یاد کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور رمضان کی جس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا وہ رات بھی تمام راتوں میں افضل قرار دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اسے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو دوسرے مقام پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے ذریعے خطاب کیا اور فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ اور یہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان بھی تمام زبانوں میں افضل۔ قرآن کریم نے، رب کریم نے اس کا ذکر یوں کیا بلسان عربی مبین، یہ قرآن کریم عربی زبان میں واضح انداز میں اتار دیا گیا۔ اس کی توضیحات، اس کے مبالغے، اس کے استعارات، اس کی تشبیہات جو عربی زبان میں بیان کی جا سکتی تھیں وہ کسی اور زبان میں نہیں بیان کی جا سکتی، یہ عربی زبان بھی نازل کر دیا گیا۔ اور اس کے معجزے ہونے کی دلیل یہی ہے کہ عربی زبان نہ جاننے کے باوجود بھی بہت سارے عجمی لوگ جو عربی زبان کے الف سے بھی واقف اور عین سے بھی واقف نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی، وہ بچے بھی اس قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور جن کی یہ خود کی زبان ہے، عرب لوگوں کی زبان ہے، وہ تو اس کے حافظ ہیں ہی۔ تو اس کے معجزے کے ہونے کے لیے یہی دلیل ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے اور فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ بہت ساری کتابیں جو آسمانی کتابیں اتاری گئیں ان میں تبدیلی کر دی گئی، ان میں تحریف کر دی گئی، لیکن یہ قرآن کریم کا ایک طریقے سے بڑکپن ہے اور اس کی عظمت ہے کہ اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی تحریف نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے جس طریقے پر موجود تھا اس طریقے پر آج بھی موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہنے والا ہے، کیونکہ رب کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس قرآن کریم کے حرف کو بدلنا تو دور، اس قرآن کریم کے زبر کو بھی بدلنا مشکل ہے، زیر کو بھی بدلنا مشکل ہے، پیش کو بھی بدلنا مشکل ہے، تشدید کو بھی بدلنا مشکل ہے، جزم کو بھی بدلنا مشکل ہے، کیونکہ اس قرآن کریم کے حفاظ جو اپنے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کیے ہوئے ہیں وہ ڈھیروں، لاکھوں، کروڑوں اس دنیا کے اندر موجود ہیں اور گلیوں میں پھرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، لیکن جس دور میں یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کے احکام اور اس کی باتیں بتا رہے تھے۔ جو لوگ اہل خرد تھے، جو دانش مند تھے، وہ بات کو سمجھ جاتے تھے
اور رب کریم پر ایمان لے آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تھے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا ذرہ برابر بھی حسد تھا اس بات کا کہ یہ ایک یتیم کو کیسے نبوت مل سکتی ہے، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نہیں ہو سکتا۔ وہ الزامات لگاتے ہیں کہ یہ تو شاعری ہے، وہ الزامات لگاتے ہیں کہ یہ تو کاہن کا، یہ تو مجنون کا طریقہ ہے، لیکن رب کریم نے ان کے الزامات کی تردید کی، ان کے الزامات کو نکارا اور کہا نہ تو آپ شاعر ہیں، نہ تو آپ کاہن ہیں، بلکہ یہ قرآن کریم رب کریم کے جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اگر یہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے گڑھتے ہیں، اپنی جانب سے بات پیش کرتے ہیں، تو تم بھی انہی کی طرح اسی طرح کی کوئی بات پیش کر کے دکھا دو۔ اور قرآن کریم نے یہ چیلنج کر دیا پوری انسانیت کے لیے اور پورے جنات کے لیے کہ انسان اور جنات مل کر کے یکجا ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس جیسا کلام لانے کی بھی کوشش کریں، تو اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروا دیا، یہ چیلنج کروا دیا ان عرب لوگوں کے لیے جو اپنی عربی پر ناز کرتے تھے، جن کا ادب کمال کا تھا، جن کی شاعری کمال کی تھی، ان کے سامنے یہ اعلان کیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر جنات اور انسان یہ تمام کے تمام لوگ یکجا ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس جیسا کلام لانے کی کوشش کریں تو کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ غائب کی خبر دی، یہ چیلنج جب دیا تو اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں آیا، ٹاسک کو تھوڑا اور چھوٹا کر دیا اور کہا کہ اگر پورا کلام نہیں لا سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی لا کر کے پیش کر دو۔ ام یقولون افترا، اگر یہ لوگ کہتے ہیں یہ گڑا ہوا کلام ہے، یہ محمد خود اپنی جانب سے باتیں کہتا ہے، قل فأتوا بعشر سور، تو اس جیسی 10 صورتیں ہی نازل کر دو۔ یہ چیلنج بھی چیلنج رہا، ٹاسک کو تھوڑا اور چھوٹا کیا گیا اور کہا ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلی، کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں یہ محمد اپنی جانب سے خود کلام کو گڑھتے ہیں تو یہ لوگ اس جیسی ایک صورت ہی لا کر کے پیش کر دیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں 1.5 سطر کی صورت سورہ اخلاص ہے، اور اس سے بھی چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے، صرف ایک لائن کی، 3 آیتوں کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس جیسی صورت بھی لانے سے لوگ قاصر رہے اور کبھی بھی اس جیسی صورت نہیں لا پائے۔ یہ قرآن کریم کے چیلنجز اس وقت تک تھے اور قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ جو اس کی حقانیت پر دلالت کرتے ہیں، یہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ سامعین محترم، جب یہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا تو لوگ جہاں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو خود ان کی بات ہے، اگر یہ نبی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزے لے کر آئیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، لاٹھی کے ذریعے وہ کبھی سمندروں میں راستہ بنا دیتے ہیں، لاٹھی کے ذریعے کبھی وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیتے ہیں اور وہ سانپ جادوگر کے سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ اس جیسا کوئی معجزہ لائیں تو قرآن کریم نے کہا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ کتاب ان کے یہاں موجود ہے، یہ قرآن کریم ان کے یہاں موجود ہے جو ان کے اوپر تلاوت کیا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، اور اس کے اندر رحمت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن کریم انتہائی سحر انگیز کتاب ہے اور تاثیر رکھنے والی کتاب ہے، اور اس
دنیا تبدیل ہوئی ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ یہ قرآن کریم نہ صرف یہ کہ انسانوں میں مقبول ہوا ہے بلکہ جنات میں بھی اس کی شہرت ہوئی ہے۔ جب جنات نے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا تو جنات یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے، اور وہ اس کلام مجید پر ایمان لے آئے۔ اسی طریقے سے حبش کا بادشاہ جس کو نجاشی کہا جاتا ہے، جو کرسچن تھا، جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی اور چند آیات کو سننے کے بعد وہ کرسچن کہنے لگا کہ یہ قرآن کریم وہی بات پیش کرتا ہے جو بات عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمیں بتلائی گئی ہے، اور کہتا ہے کہ اس بات میں ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کریم جہاں ذی روح یعنی جو لوگ روح رکھتے ہیں اور جن کے یہاں عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے، وہ اس قرآن کریم سے متاثر ہوتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف وہ چیزیں جو غیر ذی روح ہیں، جن کے پاس جان نہیں ہے، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس کلام پاک کو، اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی دب کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی ڈر کی وجہ سے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم اسی طرح کی مثالیں لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرتیں حاصل کریں، اور عبرتیں حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی زندگیوں کو سنوار لیں، اپنی زندگیوں کو سیدھے راہ پر لے آئیں۔ سامعین محترم، یہ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو کفار کا طریقہ، کفار کا وتیرہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی قرآن کریم کو کوئی پڑھتا تو اس کے سامنے شور و غل کیا جاتا، اس کے سامنے خوب چیخا چلایا جاتا تاکہ قرآن کریم کی آواز کسی کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ تم اس کلام پاک کو مت سنو، اس کلام پاک کی تلاوت کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور اس کے سامنے شور و شرابہ کرتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں تاکہ غلبہ پالیں۔ جو رؤسائے قریش، جو رؤسائے مکہ، جو سردار مکہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ دل میں لوگوں کو قرآن کریم کو نہ سننے دیا جائے، ان کے سامنے شور کیا جائے، وہی رؤسائے قریش، وہی رؤسائے مکہ، وہی سردار مکہ رات کے وقت چھپ چھپ کر کے اس کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، اس کی آیات کو سنا کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی تعبیر ہے، اور اس کے بارے میں ولید بن مغیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، آپ کا حریف تھا، حقیقت کا اعتراف اس نے کیا اور خود ساختہ کہہ اٹھا کہ واللہ ان لہ لحلاوہ، واللہ ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ، اللہ کی قسم اس میں عجیب قسم کی مٹھاس ہے، اس میں عجیب قسم کی مٹھاس ہے، عجیب قسم کی تر و تازگی ہے، اور کہا کہ یہ کلام، یہ کتاب اس درخت کی طریقے سے ہے جس درخت کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی ہوں اور جس کی شاخوں میں پھل لٹکے ہوں، ثمردار پھل ہوں۔ اسی طریقے سے اس نے آگے کہا کہ ما یقول ھذا بشر، یقیناً یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی شخص کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کلام یقیناً رب کریم کے جانب سے نازل کردہ ہے۔ سامعین محترم، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ کلام مجید کی تلاوت کریں، مسجدوں میں ہوں تو مسجدوں میں اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے کاروبار میں ہوں، جب بھی وقت ملے
تو قرآن کریم کی تلاوت کریں. یقیناً اس کی تلاوت کرنا ہمارے لیے فائدے سے خالی نہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن کریم کو پڑھا کرو کیونکہ یہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، اپنے پڑھنے والے کو جہنم سے بچائے گا، اپنے پڑھنے والے کو جنت کی طرف لے جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو کوئی شخص اللہ رب العالمین کی کتاب کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. اللہ کے نبی نے آگے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن الف حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، ولام حرف، لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے. تو اس طریقے سے الف لام میم پڑھ کر کے آپ 10 نیکیاں کما سکتے ہیں. اور رمضان المبارک میں جہاں نیکیوں کا اضافہ اور بڑھا دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں نہ جانے کتنی نیکیاں آپ اپنے کھاتے میں، آپ اپنے نام اعمال میں جمع کر لیتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے اور ہماری شفاعت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ اہلین من الناس، کہ اللہ رب العالمین کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کے بندے تو سبھی ہیں لیکن کچھ خاص بندے ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا کون لوگ ہیں وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، وہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والے ہیں. اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور قرآن کریم کی اگر تلاوت کرتے ہیں تو مطمئن رہیں گے، سکون میں رہیں گے، کیونکہ یہ ذکر ہمیں اطمینان دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ رب العالمین کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے. اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ غمگین ہیں، اگر آپ افسردہ ہیں تو دنیا میں رونا پیٹنے کے بجائے آپ قرآن کریم کو پڑھیے. اگر آپ غمگین ہیں، افسردہ ہیں تو اپنا حل، اپنی غمگینی کا حل، اپنی پریشانی کا حل قرآن کریم میں تلاش کیجئے. اس کو سمجھ کر کے بھی پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ رب کریم آپ سے کیا کہہ رہا ہے، تاکہ آپ بھی خوف میں لرز اٹھیں، تاکہ آپ کے دل بھی دہل جائیں. جس طریقے سے مومنین کی صفات ہوا کرتی ہیں، مومنین کے بارے میں آتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا، کہ مومنین کی شان تو یہ ہے جب ان کے سامنے رب کریم کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر رحمان کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ مومنین صرف اور صرف اپنے رب پر ہی توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کو سمجھ کر کے بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ رب کریم ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. اور قرآن کریم کو پڑھنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں ذرہ برابر بھی گھاٹا نہیں. قرآن کریم کو پڑھنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی نام نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کو اپنایا، اسی تجارت کو کیا، صحابہ کرام نے بھی اسی تجارت کو کیا اور اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں اسی بات کی تلقین کی کہ ہم اس تجارت کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، کہ جو لوگ
کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور رب کریم نے انہیں جو بھی مال دے رکھا ہے اعلانیہ طور پر، خفیہ طور پر اس کو خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، ایسے لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں، گھاٹا نہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس تجارت میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت اس مبارک مہینے کے اندر کر لیں۔ اگر پورے سال ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے تو کم از کم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور جب تلاوت کرتے کرتے تھک جائیں تو قرآن کریم کو سننے کی بھی عادت ڈالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن کریم کو اتارا گیا، آپ خود پڑھتے اور بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے سنتے جن کی آواز اچھی ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن مسعود نے کہا، میں آپ کو قرآن پڑھ کر کیسے سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے قرآن کریم کو سنوں۔ عبداللہ بن مسعود سورہ نساء کی تلاوت کو شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء سنتے جاتے ہیں، اور جب عبداللہ بن مسعود اس آیت پر پہنچتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پر پہنچتے ہیں نبی پاک اس آیت کو سننے کے بعد زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، بس کر دو۔ اور اس آیت میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت سے ایک گواہ کو طلب کیا جائے گا، بلایا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ان لوگوں کی گواہی کے لیے بلایا جائے گا کہ آپ نے رب کریم کے پیغام کو پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے۔ سامعین محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو سنیں اور سمجھیں، تاکہ ہماری زندگیاں بدل سکیں، جو ہم غفلت کا شکار ہو چکے ہیں اس سے بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ رب کریم جب بھی ہم زندگی گزاریں تو قرآن کریم میں اس زندگی گزارنے کی ہدایات کو تلاش کریں۔ رب کریم تو ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے ثواب حاصل کر سکیں۔ ہم جب تک جیے ایمان پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔